بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی ایام اور ان کے بچپن کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ کو میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا. تو اس سے پہلے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. حضرت خالد بن ولید مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا. اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا. وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے. اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے. وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی. فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا. یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا. بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی. اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا. حضرت خالد بن ولید نے بچپن میں ہی گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی سیکھ لی تھی. کشتی اور نیزہ بازی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا. لوگ انہیں میدان کا جادوگر کہتے تھے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑ سکتے تھے. ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مقابل تھے. دونوں ایک دوسرے کو بچھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے. مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داؤ چل گیا. انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد کے ہاتھ رہا. قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے. آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے. جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے. ذہانت، آزر دماغی حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا. اسی ذہانت اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا. یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا. پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہے تھے. لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا ہوا تھا. وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جس میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تعددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی. کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا. کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانساری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی تھی، اور کبھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چٹتے ہوئے دیکھتے. آپ کا ذہن و تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی نظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا. کبھی کبھی آپ سوچتے تھے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے. صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا. معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے. حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکے. مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا. اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے.
خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی جب خالد واپس مکہ آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکے میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی کا خط پڑھ کے میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بے تاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے اسلام قبول کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدیہ کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 628 کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن العاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور ان کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا جب فیصلہ کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ اکرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔